امریکہ کو سیاستدان کو رب کا درجہ دیا ہوا ہے. اللہ کی قسم قرآن پاک کی آیت سنانا سورہ نساء کی کہ یہ ایسے ڈرتے ہیں انسانوں سے جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. آگے سنیے اللہ کیا کہتے ہیں, یا پھر اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. بھائی صاحب آپ نشہ کون سا کرتے ہیں جو امریکہ کے خلاف جنگ کرنے کی بات کرتے ہیں؟ ہمیں بس یہ بتا دیں. یہ جملے ملتے ہیں مجھے, سچ کا نشہ ہے, حق کا نشہ, اس کا نشہ ہی اور ہے. آپ لوگوں کے لیے یہ جواب ہے. پورا پاکستان قرآن سے ڈرایا ہوا ہے, اس لیے اللہ نے وہ ہم پہ عذاب ڈالا کہ آپ قرآن سے تم ڈرتے ہو, تمہیں میں ہر چیز سے ڈراؤں گا. پہلے 7 سال میں آپ کی ڈیفینیشنز بچے کی جو آپ نے بتانی ہیں وہ بہت, قرآن کی اتنی پازیٹیو ڈیفینیشن بتانی ہے آپ نے کہ وہ راتوں کو اٹھ کے چھپ کے بھی اور کھل کے بھی قرآن کی طرف جانے کی کوشش کیا کرے. اتنا پازیٹیو کرنا ہے قرآن کو بچے کے سامنے. نہیں کر سکتے, اللہ کا واسطہ ہے قرآن چھپا لے اس سے, کیونکہ ورنہ آپ نے نیگیٹو کر دینا ہے. نیوٹرل ڈسپوزیشن نہیں ہوتی. اگر آپ قرآن کو بچے کے سامنے پازیٹیو ڈسپوزیشن نہیں دے سکتے, کوئی بات نہیں, آپ سائیکالوجسٹ نہیں ہیں, آپ کانشیس پیرنٹ نہیں, کوئی بات نہیں, آپ اللہ کا واسطہ ہے اس کو قرآن نہ پڑھائیں, ورنہ آپ ڈرا دیں گے اس نے ساری عمر قرآن نہیں کھولنا, کیونکہ بڑا ہو کے وہ خود پازیٹیو ڈسپوزیشن نکال لے گا اس میں سے, نہ ٹینشن لیں. پورا پاکستان قرآن سے ڈرایا ہوا ہے ہم نے, اس لیے اللہ نے وہ ہم پہ عذاب ڈالا کہ پھر قرآن سے تم ڈرتے ہو, تمہیں میں ہر چیز سے ڈراؤں گا. اب تمہیں نواز شریف سے بھی ڈراؤں گا, بیوروکریٹ سے بھی, پولیس والے سے بھی, محلے دار سے بھی, بڑی گاڑی والے سے بھی, تمہیں ہر غیر اللہ سے ڈراؤں گا, کیونکہ تو قرآن سے ڈرتا ہے اور تو نے جان کے قرآن کے اور اپنے بیچ میں ایک ڈر ثابت کیا کہ نعوذ باللہ, جیسے کہ اللہ عز و جل نے تمہارے لیے نعوذ باللہ کوئی غلط چیز بھیجتی ہے. نعوذ باللہ, یہ قرآن سے پیار نہ کرنے کے فرسٹ آؤٹ پٹ ہے. دوسری آؤٹ پٹ کیا ہے, یہ جو ہم نے مفتیوں کو رب کے قریب کھڑا کر دیا جا کے, وہ ہے قرآن سے ڈروں یا نہ ڈروں, قرآن پہ ریسرچ نہیں کی, قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے, نہ سمجھنے کی وجہ سے, سوری یہاں پہ جملہ الفاظ مجھے دیکھنا پڑے گا, قرآن نہ سمجھنے, اس کو کمپریہنڈ نہ کرنے کی وجہ سے ہر ایرا غیرہ اٹھ کے یہ بتا رہا ہے مائی ورڈ از دا لاسٹ ورڈ. وہ اہل حدیث کو پکڑو, ابن تیمیہ از دا لاسٹ ورڈ. نعوذ باللہ, کیوں لاسٹ ورڈ بھائی؟ ایک غیر نبی تیرا لاسٹ ورڈ ہے؟ تجھے شرم بھی نہیں آئی یہ بات کرتے وقت؟ بچے کو بتا رہا ہے کہ ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے تو نبی ہیں وہ, سنت کو پکڑو. ابو حنیفہ نے کہہ دیا وائی از ہی دا لاسٹ ورڈ؟ لاسٹ ورڈ صرف میرا رب لکھے گا بس. خیر اللہ کہاں سے تمہارے لاسٹ ورڈ ہونا شروع ہو گئے؟ نفسیاتی طور پہ پست کرتے ہو مسلمانوں کو آپ, سوچے گا ہی نہیں کبھی وہ, کیونکہ اگر لاسٹ ورڈ آ گیا پھر کیا سوچنا, ابن تیمیہ نے لکھ دیا, کہانی ختم, میں کیوں ریسرچ کروں؟ نیوٹن ڈیڈی آف فزکس ہے, ڈیڈی آف فزکس. ہر تیسرا اسٹوڈنٹ اس کو چیلنج کر دیتا جا کے, اس لیے فزکس امپروو کر کے کہاں سے کہاں لے گئے وہ. ہم سے یہ قرآن کی ریسرچ بند کروا دی انہوں نے, جو کہ ان سب کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیتی کہ تم لوگوں کو پتہ ہی کیا چلا ہے, غلطیاں کر کے 50 لاکھ سالوں سے غلطیاں کرو گے تب کہیں جا کے پہنچو گے کہ کہیں الٹیمیٹ ٹروتھ کے ہمارے گھر پہ پڑا ہوا ہے, مگر ہم نے ریسرچ نہیں کرنی. کیوں؟ ہمارے بڑے بزرگ لاک کر چکے ہیں, بس ہم نے نہیں ریسرچ کرنی. دا لاسٹ ورڈ ہیز بین ریٹن بائی مائی گریٹ گرینڈ ڈیڈی بیکاز ہی واز اے مفتی. یہ مفتی تقی عثمانی نے جو کہہ دیا, بس کیا بات ہے. اسی دین کے خلاف وہ غیر مسلم کریں, گورے کریں, کرسچن کریں, یہودی کریں, ان کے اوپر تو آیت آئی ہوئی ہے, وہ کریں, مانتا ہوں. اسی کتاب کے فالوورز نے یہ کام شروع کیا جس کتاب نے آ کے اس خدا کو توڑا تھا کہ وہ غیر اللہ کو خدا بناتا ہے, وہ بھی اللہ کے نام پہ. راہبوں نے اللہ کے نام پہ بنایا تھا نا, اللہ کو ماننے والے تھے, کلیم کرتے تھے یہ اللہ کا لفظ ہے. اللہ نے کہا نا اپنا قلم چلاتے ہیں میری کتاب میں. تو کیا مطلب ہے اس آیت کا, اپنا قلم چلاتے ہیں میری کتاب میں؟ کہ جو اس بندے کی اوپینین ہوتی ہے وہ اس کو توریت کا درجہ مل جاتا ہے. اپنا قلم چلاتے ہیں میری کتاب میں, یہ مطلب ہے. سو آپ غور سے دیکھیے گا, ہر جگہ پہ یہ مسئلے ہیں. امریکہ کو نہیں تو آرمی کو نہیں تو سیاستدان کو رب کا درجہ دیا ہوا ہے. اللہ کی قسم قرآن پاک کی آیت سنانا سورہ نساء کی کہ یہ ایسے ڈرتے ہیں انسانوں سے جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. آگے سنیے اللہ کیا کہتے ہیں, یا پھر اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, یہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں ان انسانوں سے جتنا ڈر اللہ کا حق ہے. مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کانشیسلی ڈرنا تھا, یہ غیر اللہ سے سب کانشیسلی ڈرتے ہیں, ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم تک ایکسس کر گئے. یہ ہے اس آیت کی تفسیر.
کہ تمہارا لمبک سسٹم کیپچر ہوتا ہم کر لیتے. تم نے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم کے اندر ڈر ڈالے میں غیر اللہ کے, ورنہ اللہ سے زیادہ نہیں ڈر لگ سکتا کسی کو, مگر اللہ نے خود کہا یہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں انسانوں سے جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, اس سے بھی زیادہ ڈیپر سسٹم میں ایکسس کروا دیے انہوں نے. جدھر اللہ کی محبت ڈالنی تھی, جدھر اللہ کی محبت ڈالنی تھی, ڈر آپ نے لمبک سسٹم میں ڈالنا تھا, محبت اللہ ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم میں ڈالنی تھی, انہوں نے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم میں غیر اللہ کا ڈر ڈال دیا ہے. یہ ہے اس آیت کی تفسیر کا ایک پہلو, واللہ عالم. آبویسلی قرآن کی آیت ہے, 50,000 اینگل ہیں اس کے. تو امریکہ ٹیکنالوجی کا لفظ ایسے ہے جیسے کہ وہ تابوت سکینہ کا لفظ یہودی استعمال کرتے تھے, اس وقت ٹیکنالوجی کا لفظ ایسے. آئرن ڈوم ایسے بولتے ہیں جیسے تابوت سکینہ ہے. ہر جگہ پہ غیر اللہ کو اللہ کا درجہ دیا جا رہا ہے. کیوں؟ برین کی سٹرکچرنگ, مائنڈ کی سٹرکچرنگ, سائیکالوجی کی سٹرکچرنگ ایسے کر رہے ہیں بچوں کی. ہم ساحل صاحب آپ نشہ کون سا کرتے ہیں جو امریکہ کے خلاف جنگ کرنے کی بات کرتے ہیں؟ ہمیں بس یہ بتا دیں. یہ جملے ملتے ہیں مجھے, سچ کا نشہ ہے, حق کا نشہ, اس کا نشہ ہی اور ہے. آپ لوگوں کے لیے یہ جواب, حق کا کوئی اور ہی نشہ ہے. ایک دفعہ لگ گیا نا حق آپ کو کسی بھی قسم کا باطل پسند نہیں آ سکتا. یہ ہے مسئلہ. حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ بات ہو کیسے سکتی ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہو کہ ہلکے ہو یا بھاری ہو آؤ جہاد کے اوپر. حیرت میں ڈوبے ہوئے لوگ کہ ہلکے ہو. ہم تو جہاد کرتے ہی تب ہیں جب ہمیں 100% شور ہو ونیں گے, ورنہ تو جہاد ہی نہیں ہے. اپنی مرضی کا کام نہ ہو رہا تو اللہ کی مرضی بھی نہیں مانیں گے. فتوے دے رہے وہ غامدی صاحب بھی, جب 100% شور ہو تب آپ جہاد کریں گے, ورنہ مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. جتنے بھی شہید ہوئے ہیں صحابہ کرام, حضرت حمزہ سے لے کے ہر صحابی تک, سب کو ریفیوٹ کر دیا انہوں نے. 100% شور ہو تو وہ آیت کا کیا مطلب ہے غامدی صاحب؟ ہلکے ہو یا بھاری ہو آؤ جہاد پہ. ہلکے ہو کے کون سی 100% شیورٹی ملتی ہے؟ کہانیاں دیکھیں. جب تک آپ 100% شور نہ ہو کہ آپ جیتیں گے, آپ جہاد کریں گے تو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, فتنہ ہیں, آپ فساد فی الارض کر رہے ہیں. یہ ان کے فتوے ہیں. کیسے لاکڈ انسان کیسے بولتا ہے جس کے لاک سائیکالوجی لاک ہوئی ہوئی ہو, اس کو انفیریئر سائیکالوجی بولتے ہیں. کہ ایمان کی تو کوئی جگہ ہی کوئی نہیں سر آپ کے اندر, ایمان کی تو کوئی جگہ ہی نہیں. چیز پہ ایمان کی جگہ, اللہ پہ ایمان, غیب کے اوپر ایمان, جگہ ہی کوئی نہیں. ہر چیز حاضر کے اوپر رکھ کے ایمان, اس کو ایمان, وہ ایمان نہیں ہے بھیا. وہ ایمان نہیں ہے جو حاضر پہ ہے. وہ یقین ہے آپ کو, آپ نے مشاہدے کر لیے, اس کی سینس میں آ گئے ہیں. وہ ایمان تھوڑی ہے. وہ قرآن نے تو 95% چیپٹر ایمان پہ لکھ دیا ہے. اللہ عز و جل نے کہا آپ تمام لوگوں کے لیے جو امریکہ کو رب مان کے بیٹھ گئے ہیں کہ کیا چاہتے ہو, اللہ فرشتوں کے پر لگا کے بادلوں پہ آ کے بیٹھ جائے, تم اس کو دیکھ لو, یہ چاہتے ہو؟ This is the problem Muslim parents do when they inflate the negative emotions about the Quran and inflate the positive emotions about انسان, جو بھی ہو, ان کا اسکالر ہو یا پروفیسر ہو یا مفتی ہو.